عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر آج کا یہ خوبصورت منظر بہت کم کسی نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت میں ملک کی جتنی بھی کریم مکھن ہے اور اس ملک کے جو رہنما ہے وہ الحمدللہ ایک پنڈال میں ایک چھت کے نیچے جمع ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ، ملک کی قومی، سیاسی، دینی شخصیات اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تاجر برادری، اگر علماء کرام اور تاجر برادری میں باہمی عملی اشتراک و تعاون ہوگا، انشاءاللہ وہ منزل دور نہیں کہ ہم اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ملک اسلام کے نظام معیشت کی طرف بڑھے گا۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ یہ صرف ایک سیمینار نہیں ہے، آج سے سود کے خاتمے اور ایک اسلامی نظام معیشت کے لیے مؤثر تحریک کا آغاز ہے۔ ابھی ملک کی اہم شخصیات کے باقی شخصیات کے بھی خطابات ہونے ہیں، قراردادیں بھی آنی ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا تک تشریف رکھیں۔ اس طرح کے اجتماعات روز روز نصیب نہیں ہوتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ عرب و عجم کا اور عالم اسلام کا ایک نمائندہ اجتماع ہے جسے آپ کمیت میں نہ تولیں کیفیت میں تولیں، تو ہر ایک کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ وابستہ ہیں۔ اس لحاظ سے یہ نمائندہ اجتماع جو اس اہم موضوع پر ہو رہا ہے، یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر رہا ہے۔ حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب کو اپنی ایک عزیزہ کے ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے جانا پڑا اور وہ تھوڑی دیر پہلے تشریف لے گئے، مگر مجھے پابند کیا کہ میں ان کی گزارشات جو انہوں نے تحریراً مرتب کی ہیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو کچھ سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ ترجمہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ قیامت سے پہلے 3 چیزیں عام ہو جائیں گی: سود، زنا، شراب۔ معزز شرکائے مجلس، آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سود کی حرمت کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے معاشرے سے اور اپنے معاملات سے سود کو ختم کریں۔ یہ نہ صرف قرآن و حدیث اور امت مسلمہ کے اتفاق سے حرام اور اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف ہے، بلکہ دستور پاکستان میں یہ درج ہے کہ مملکت خداداد پاکستان سے سود کو ختم کیا جائے گا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 75 برس کے بعد بھی اس ملک سے اس لعنت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اس سلسلے میں اس ملک کے ہر طبقے کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز بینک سیکٹر سے تعلق رکھنے والے اور اس لعنت کو ختم کرنے کا اختیار رکھنے والے اداروں اور افراد سے خصوصی طور پر انفرادی ملاقات کر کے ان کو بریفنگ دی جائے اور یہ کوشش ہر سطح پر بھرپور طریقے سے کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کوئی بھی سود کی لعنت کا صحیح اور جائز نہیں سمجھ سکتا۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بالعموم پورے عالم اسلام کو اور بالخصوص ہم اہل پاکستان کو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ بقاؤ کی صورت میں ایک عبقری شخصیت نعمت غیر مترقبہ کے طور پر حاصل ہے، جو سودی نظام کے متبادل اور غیر سودی بینکاری کے سلسلے میں ایک اتھارٹی ہیں۔ ہمیں ان سے استفادہ کر کے سودی نظام کے متبادل نظام کو نافذ کر کے اس ملک کو سود کی لعنت اور اللہ رسول کی جنگ سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میری رائے یہ ہے کہ 2 باتوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ نمبر 1 آگاہی فراہم کی جائے اور نمبر 2 متبادل نظام جو قابل عمل ہو پیش کیا جائے۔ یہ میں نے ان کے حکم پر ان کی تحریر آپ کے سامنے پیش کی، حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب کی۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا